السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس میں نماز تراویح الحمدللہ زیادہ تر لوگ ادا کرتے ہیں، جو کہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ تراویح کی نماز میں دو بڑی غلطیاں ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں، تو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا آپ سب لوگوں کو، تاکہ ان غلطیوں سے آپ محفوظ رہیں اور نماز تراویح درست ہو سکے۔ پہلی چیز تو یہ، نماز تراویح باقاعدہ طور پر سنت مؤکدہ ہے کہ اس کو ادا کرنا ہے ہر کسی مسلمان کو، اور دوسری جو سنت تراویح کے اندر وہ کلام پاک کو مکمل سننا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز تراویح میں جو نیت باندھتے ہیں، وہ جب کلام پاک شروع ہو چکا ہوتا ہے یا پھر کچھ حصہ اس کا پڑھ لیا جاتا ہے، یا پھر اکثر بعض لوگ تو ایسے بلنڈر کرتے ہیں کہ جب امام صاحب رکوع میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو فوراً جب نیت باندھ کے نماز تراویح میں شریک ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی نماز تراویح تو ہو جاتی ہے، لیکن جو دوسری سنت تھی قرآن شریف کو مکمل سننا، وہ سنت جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے کہ جو ہے نماز تراویح کے اندر مکمل کلام پاک سننا، وہ سنت پہ عمل نہیں ہو پاتا۔ تو جب امام صاحب نیت باندھیں تو فوراً نیت باندھیں اور جماعت کے اندر شریک ہو جائیں، تاکہ نماز تراویح کی سنت تو ادا ہو، اس کے ساتھ ساتھ کلام الہی سننے کی سنت بھی پوری ادا ہو سکے۔ دوسری چیز جو ایک بڑا ایشو ہے جو دیکھنے میں آتا ہے، ایک بہت بڑا نقص ہم سب کے اندر پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نماز تراویح میں جو ہے وہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ، مطلب ہاتھ کو چلانا، کہیں پر کھجلی ہو تو اسے کھجانا، یا اپنی داڑھی کو سنوارنا، یا کپڑے کو صحیح کرنا، اس طریقے کے لہو لعب میں جو ہے مشغول رہتے ہیں کئی لوگ۔ تو میں بتانا چاہوں گا کہ نماز کے اندر کسی ایک رکن کے اندر صرف 2 حرکتیں کرنے کی اجازت ہے، کہ کسی بھی وجہ سے آپ 2 حرکتیں کر سکتے ہیں۔ 2 حرکت سے زیادہ زائد اگر آپ حرکت کرتے ہیں، 3، 4، 5 حرکتیں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جب نماز فاسد ہو گئی تو نہ تو آپ کی وہ تراویح مکمل ہوئی، نہ آپ کا کلام پاک مکمل ہوا۔ تو اس طرف بھی متوجہ ہونا ضروری ہے کہ نماز تراویح کے اندر بالکل سیدھے کھڑے رہیں، چاہے لمبی ہو، کتنی لمبی کیوں نہ ہو، کیونکہ قیام اور قرات یہ ایک رکن ہے پورا کا پورا۔ اس رکن کے اندر چاہے آپ کی تراویح کی نماز چاہے 5 منٹ کی رکعت ہو رہی ہو، چاہے 10 منٹ کی رکعت ہو رہی ہو، اس پوری رکعت میں پورے رکن کے اندر آپ صرف 2 حرکتیں کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 سے زائد اگر آپ حرکت کریں گے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز فاسد ہو جائے گی تو نہ نماز تراویح مکمل ہوئی، نہ اس میں کلام پاک مکمل ہوا آپ کا۔ اگر مقتدی یہ غلطی کرے تو مقتدی کی نماز فاسد، اور لیکن اگر جو قرآن شریف سنا رہا ہے، جو امام ہے، اگر وہ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں، رونما ہوتے ہیں، تو ان کی اس غلطی کی وجہ سے پوری جماعت کی نماز فاسد ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے، یہ جو ہے دیکھنے میں آیا تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس چیز کو بتا دیا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسج پہنچ جائے اور لوگ اس طرف متوجہ ہوں۔ کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دھیان میں تو ہوتا ہے لوگوں کی کہ ہاں 2 سے زیادہ حرکتیں نہیں کرنی، لیکن عدم توجہ کی وجہ سے، مطلب اس طرف توجہ نہیں ہوتی تو 2 سے زائد حرکتیں کر بیٹھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ تو امام نے غلطی کری تو اس کی وجہ سے مقتدی کی نماز بھی خراب ہوئی، امام کی نماز بھی خراب ہوئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر امام کے پیچھے جو سامع ہیں، اگر وہ یہ حرکت کرتا ہے کہ نماز تراویح میں جو ہے سننے ٹائم 2 سے زیادہ حرکتیں اگر ایک رکن کے اندر کرتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہوئی۔ اگر اس کی نماز فاسد ہو گئی اور اس نے امام کو لقمہ دے دیا کسی بھی جگہ پر، کیونکہ وہ تو نماز سے باہر ہو گیا، اس نے اگر لقمہ دے دیا تو اس سے نماز جو ہے امام کی نماز گئی، امام کی نماز گئی تو باقی مقتدیوں کی نماز بھی گئی۔ تو اس طرف متوجہ ہونا ضروری ہے، خاص طور پر جو امام ہیں اور جو سامع ہیں،
ان کو اس طرف متوجہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس چیز سے بچے رہیں کہ نماز کے اندر جو ہے اپنے ہاتھوں کا استعمال اتنا نہ کریں کہ جس سے نماز فاسد ہونے کی کگار پر آ جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی، کیونکہ جب آپ نماز پڑھا رہے ہیں یا سامعین کے طور پر ہیں تو آپ کی ذمہ داری پوری، جتنے مقتدی ہیں ان سب کی ذمہ داری آپ کے کندھوں کے اوپر ہے۔ تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے مستعد ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نماز کے ایک ایک رکن کے اوپر پوری توجہ دینی پڑے گی کہ ہماری نماز کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ فاسد نہ ہو۔ باقاعدہ طور پر پاکی کا خیال رکھیں، کپڑوں کی پاکی کا خیال رکھیں، وضو کے اندر جو ہے پوری طریقے سے خیال رکھیں کہ کوئی وضو خشک نہ رہے اور مکمل طور پر صحیح طریقے سے جو ہے وضو ہو۔ اور دوسری جتنے بھی شرائط ہیں نماز کی ان طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ کی توجہ اس طرف نہ ہوئی تو آپ کی غیر توجہ کی وجہ سے جو ہے باقی لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے۔ تو امام صاحب اور سامع صاحب جو ہیں ان کو خصوصی طور پر اس طرف متوجہ ہونا ضروری ہے کہ وہ نماز کے اندر کوئی بھی اس طریقے کا کام نہ کریں جس سے کہ لوگوں کی نماز خراب ہو۔ تو امید ہے کہ آپ سب لوگ میری بات کو سمجھ سکیں گے اور اس کی طرف توجہ دیں گے کہ نماز جب تراویح پڑھیں تو نماز جب امام اللہ اکبر کہے تو اس کے ساتھ شریک ہوں اور مکمل کلام پاک سننے کی کوشش کریں، پورا کلام پاک سنیں۔ اور دوسرے یہ کہ نماز کے اندر کوئی اس طرح کی حرکت نہ کریں جس سے کہ نماز فاسد ہونے کا خطرہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔